اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا ایک موضوع ہے اسی رجب کے مہینے کے حوالے سے ہے۔ آج ہم ایک بزرگ جن کا نام، ایک صوفی جن کا نام خواجہ معین الدین چشتی، آپ کی سوانح حیات کے مختصر جائزہ لیں گے۔ اس کے مکمل طور پر اس کی تفصیل تو بیان نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ میں بھی سلسلہ چشت میں منسلک ہوں اور اس نسبت سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں بھی اپنا حصہ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ پیش کر دوں، کیونکہ میں بھی چشتی سلسلے کا ایک مرید ہوں۔ تو آج ہم خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں کچھ ان کی سوانح حیات کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ خواجہ غریب نواز جو کہ آسمان ولایت کے تاجدار، امام الاولیاء، سید اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی، سلطان السالکین، عطائے رسول، قطب مشائخ، یہ سارے آپ کے القاب ہیں۔ اور آج ہم جس طرح کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہم مختصر سا ایک جائزہ لیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی، آپ کا جو اصل آپ کا نام ہے وہ آپ کا نام ہے حسن، اور آپ کو معین الدین، خواجہ معین الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام سید غیاث الدین تھا، آپ کی والدہ کا نام نور بی بی تھا، ام الورا اور ماہ نور بی بی کہتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی آپ حسنی اور حسینی تھے، یعنی کہ آپ والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب 11 اور 12ویں میں جا کے حضرت شیر خدا مولا علی سے جا ملتا ہے، اور آپ کی ولادت 536 ہجری یعنی کہ 14 رجب المرجب کو آپ کی ایران کے ایک شہر ہے ستیان، اور خراسان کے جنوب میں واقع ہے، جو کہ ایران کا بھی حصہ ہے۔ آپ کی پیدائش اس علاقے میں ہوئی، اور آپ کی جو وفات ہے وہ 6 رجب المرجب 627 ہجری بروز سوموار، جب آپ دنیا سے پردہ آپ نے کیا، اس وقت آپ کی عمر 97 سال تھی، 97۔ یہ مختصر سا جائزہ آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ آپ کے ذہن میں آ جائے، نام کیا ہے، آپ کے القاب کے ہیں، والد صاحب کا نام کیا ہے۔ تو اس طرح آپ 6 رجب المرجب 627 ہجری کو بروز سوموار 97 سال کی عمر میں آپ نے پردہ کیا، اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے خواجہ فخر الدین نے پڑھائی۔ اور جب آپ کی عمر 15 سال جب ہوئی تو آپ کے والد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا۔
مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ سمرقند، بخارا گئے اور اس کے بعد عراق، نشاپور. اس طرح آپ نے 20 سال کی عمر میں جب آپ مزید سفر کے لیے آپ نے بیت اللہ کا سفر کیا اور وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں تشریف لائے اور آپ کو ہندوستان جانے کا حکم عطا فرمایا. پھر اس کے بعد آپ سفر کرتے کرتے آپ مدینہ منورہ سے آپ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ لاہور بھی تشریف لائے، ایران، عراق، بغداد، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ بعض کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کی ان سے بھی ایک ملاقات ہوئی. جب غزنوی جب آپ تشریف لائے تو اس وقت 573 ہجری میں غزنی تشریف لائے. اس کے بعد لاہور آئے. لاہور آ کے حضور علی بن عثمان علی حجویری عرف المعروف داتا گنج بخش کے دربار پر آپ نے حاضری دی، اور بعض کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے وہاں پر اعتکاف کیا. اسی طرح آپ نے حضرت میرا حسین زنجانی وہاں پر بھی آپ نے اعتکاف کیا اور کچھ دن وہاں آپ نے قیام بھی کیا. اور یہ آپ ہی کا شعر ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساراں پیر کاملاں را رہنما. یہ خواجہ معین الدین چشتی کا ہی شعر ہے. اور شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح اللہ علی اللہ لا سیف الذوالفقار. یہ بھی خواجہ معین الدین چشتی کا ہی شعر ہے جو کہ بڑا مشہور ہے. یہ آپ کا سلسلہ نسب جو کہ میں بیان کیا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دین مبین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ اسلام میں اولیاء اکرام اور صوفیہ عظام کی جد و جہد اور کردار مثالی اور تاریخی کی اہمیت ہوا کرتی ہے. ان کا وجود معاشرے میں ایک اصلاحی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر دور میں کام کرتا رہتا ہے. اسی طرح ہندوستان کا ایک علاقہ راجستھان جو کہ بھارت میں ایک شہر ہے اجمیر، جس کو آج ہم اجمیر شریف کہتے ہیں، یہ وہ عظیم خطہ ہے جہاں سے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا فیض پوری دنیا میں پھیلا. حضرت معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اسلامی تصوف کی تاریخ میں برگزیدہ ترین بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں. سلسلہ چشتیہ کی بنیاد ہندوستان میں پہلے ہی دن سے اشاعت و تبلیغ اسلام کا نقطہ آغاز تھی. ولی کامل سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر کثرت سے لوگ مسلمان ہوتے تھے اور آپ کا کردار، آپ کی گفتار ایک طرح امتیاز رکھتی تھی. تو خواجہ معین الدین چشتی یہ بات یاد رکھیں کہ حالات و تعلیمات کو بر صغیر میں اسلامی عہد کی تاریخ کا ضروری جز سمجھا جاتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے حالات بیان کرتے ہوئے یا لکھتے ہوئے زیادہ تر ان کی کرامات ہی کو تفصیل سے اجاگر کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان بزرگان دین کی اصلی شخصیت اور اس بزرگان دین کے جو مقاصد زندگی اور حقیقی تعلیمات نظروں سے بالکل ہی اوجھل ہو جاتے ہیں. ایسا ہی کچھ رویے ہم نے بر صغیر کے عظیم صوفیہ اور عہد ساز شخصیت حضرت
خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ روا رکھا ہے۔ حالانکہ خواجہ معین الدین چشتی صرف کرامت سازی نہیں بلکہ تاریخ ساز شخصیت تھے۔ بہت ایسے کم بزرگ ہیں جن کی کرامات تو بہت کم ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی تعلیمات اسلام اور اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ ان میں حضور داتا گنج بخش المعروف علی حجویری اور خواجہ معین الدین چشتی، ان کی پوری زندگی کا خالی مقصد تعلیم و تربیت اور مسلمانوں کے اخلاق کو سیدھا کرنا تھا، اور یہی طرح امتیاز آپ کا رہا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو کہ ایک باشرح صوفی بزرگ تھے اور جنہوں نے اسلام کی پوری تعلیم حاصل کی، سلوک کی منزل حاصل کی اور شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت پر پورا اترے، اور انہوں نے ان کی آپ دیکھیں کہ 9 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کیا، اور اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے دور و دراز کا سفر طے کیا۔ تو سمرقند، بخارا، اور جب آپ پہنچے تو وہاں پر حضرت ابراہیم مجذوب سے ملاقات ہوئی، اور مدینہ شریف سے آپ جب واپس ہوئے تو آ کر آپ نے شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بیعت کی، اور انہوں نے پھر ان کو اور مزید راہ سلوک میں جانے کا ایک پیغام دیا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جن کے اخلاق، کردار اور گفتار سے بے شمار مسلمان ہوئے، اور اجمیر ایسا علاقہ تھا جہاں پر ہندوؤں کا راج تھا، ایک مرکز تھا طاقت کا، حکومت کا، اور وہاں پر اس وقت جب آپ اجمیر تشریف لائے تو اس وقت اس کا جو حکمران تھا وہ ایک ہندو پرتھوی راج تھا، جو کہ بہت سخت مزاج کا آدمی تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے ان کو بھی دعوت اسلام دی، گو کہ اس کا ایک بھائی تو مسلمان ہو گیا جبکہ پرتھوی راج مسلمان نہ ہوا، اور خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے اخلاق، اپنے پیار، اپنی محبت اور اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے 90 لاکھ مسلمان کیے۔ 90 لاکھ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور آپ کا ایک سلسلہ دراز ہے، جو بھی آپ کو دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ جاتا، اور آپ کا جو حسن تھا، آپ کا جو اخلاق تھا، وہ ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ سفید رنگ تھا، دراز قد تھا، جسم مضبوط تھا، قوی شانے تھے، چوڑے پیشانی کشادہ، آنکھیں خوبصورت، اور آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ گھنی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے ہوئے تھے۔ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ دیکھتے ہی ساتھ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ میں جو بھی آپ کو دیکھتا وہ حلقہ بگوش اسلام کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتا۔ یہی حال آپ کا تھا، اس لیے آپ کو عطائے رسول بھی کہتے ہیں۔ جو بھی آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ جاتا، اور وہ کلمہ شریف پڑھنے کے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ تو اسی طرح آپ نے تمام احادیث، تمام کتب
اور آپ نے تمام سلوکی منزلیں آپ نے اس کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے ایک دین اسلام کی اشاعت کا بہترین آپ نمونہ بنے۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت سلطان التمش کا دور تھا۔ یہ یاد رکھیں، آپ کے خاص جو مرید ہیں ان میں سے خواجہ بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی اور خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی شامل تھے۔ یہ آپ کے خلفاء میں شامل تھے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر کثرت سے لوگ مسلمان ہوتے۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان ہی میں آپ ہی کی ایک بدولت پھیلا، اور یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، 90 لاکھ افراد آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں مشرف با اسلام ہوئے۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ پاک و ہند میں مسلمانوں کی تعداد کی کثرت بہت کچھ حضرت خواجہ غریب نواز کی کوششوں اور روحانیت کی مرہون منت ہے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد آپ کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہوئی۔ آپ کے علم و فضل اور تعلیمات کا فیض آج بھی جاری ہے، گو کہ آج ان کو گئے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے 811 سال ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ فیض ابھی تک عام ہے اور ابھی تک جاری رہے گا۔ تو اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی مدینہ سے بغداد اور پھر لاہور پہنچے، اور پٹیالہ کے ایک جگہ دہلی سے ہوتے ہوئے پھر اجمیر پہنچے۔ اس وقت اجمیر کا راجہ پرتھوی راج تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے قیام شہر کے بعد پرتھوی راج کو، جس طرح میں نے پہلے کہا، ان کو دعوت دی، اور ایک بھائی نے اسلام قبول کر لیا اور ایک نے نہ کیا۔ یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا۔ یوں تو ہندوستان میں پہلی صدی میں بعض صحابہ اور تابعین کا آنا ثابت ہے۔ محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا بکثرت تواریخ میں مذکور ہے۔ پھر بعد میں تقریباً ہر صدی میں مسلمان آتے رہے اور اسلام کی دعوت عام کرتے رہے، اور انہی اللہ کے بندوں میں سے ایک سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا بھی شمار ہوتا ہے، کہ جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں اپنے علم، اپنے عمل اور مخلوق خدا کے ذریعے غیر مسلموں کو دلوں میں گھر کر لیا تھا، جس کی وجہ سے 90 لاکھ مسلمان ہوئے۔ آپ کے کردار اور تعلیمات سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ ہندوستان میں جوگ در جوگ غیر مسلم دار اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ تو یہ ایک لمبی فہرست ہے جو کہ آپ نے جن کو مسلمان کیا۔ 583 ہجری میں روضہ رسول و خانہ کعبہ کی زیارت طلب کے لیے جب خواجہ معین الدین چشتی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی میت میں مکہ اور مدینہ تشریف کا سفر اختیار کیا، حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ شریف میں روضہ رسول پر حاضری دی، بصد ادب و احترام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین، اور روضہ رسول سے پھر یہ آواز آئی، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اسی رات رسول عربی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خواب میں اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا، اور بر صغیر پاک و ہند کی ولایت آپ کو فرمائی، اور حکم صادر فرمایا، اے سلطان الہند، جاؤ
بر صغیر میں پاک و ہند میں دین اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دو۔ سو آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اجازت طلب کی اور ہندوستان کی جانب سفر اختیار کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سرزمین ہندوستان پر جب پہلا قدم رکھا، سب سے پہلے آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے اعتکاف کیا۔ یہ ایک مختصر سا میں نے جائزہ پیش کیا، اگر ہم اس کو لمبا لے کے جائیں تو ایک داستان بن جاتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کی کرامت کیا ہے اور ان کے دوسرے معاملات کیسے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی جب اجمیر میں گئے تو وہاں پر، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ہندوؤں کا راج تھا، جادوگر وہاں پر بہت زیادہ تھے ہندوستان میں، اجمیر میں، اور آپ پر طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے پرتھوی راج نے ایک جادوگر کو آپ کے اوپر مقرر کر دیا تھا، تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، اے نادانو، تم میری جوتی پر، جو میں نے جوتی پہنی ہوئی ہے، اس پر تم جادو نہیں کر سکتے، تو میرے پر کیسا اثر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میری جوتی پر اثر نہیں ہو سکا تو میرے جسم پر کیسے ہوگا؟ ایسا جسم جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زیارت فرمائی ہو اور روضہ رسول پر کہا ہو، اور آپ کو عطائے رسول سے پکارا ہو، اور بعض جگہوں میں تو آپ کو بیٹا کہہ کے بھی پکارا گیا ہے، اور جب یہ چیزیں ایسی ہوں تو مجھ پر یہ جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، جاؤ میری جوتی لے جاؤ، اگر میری جوتی پر اثر ہو گیا تو مجھ پر ہو گیا، تو کیونکہ جوتی میرے جسم کے ساتھ بس ہوئی ہے، میری جوتی پر اثر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا، تو جب حضور کے غلام جو تھے، آپ کے جو اولیاء اللہ تھے، ان پر اثر نہیں ہو سکتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے جسم عطر پر کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات بڑی مشہور ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کیونکہ اجمیر میں رہتے تھے، جادوگر کا وہ ایک گڑھ تھا، اور آپ پر بے شمار جادو کیے گئے، لیکن آپ پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ آپ کی جوتی پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری پر بھی کسی قسم کا کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا۔ جب ان اولیاء اللہ پر جادو کا اثر نہیں ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ سورۃ المائدہ میں رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے سرین صاف کہہ دیا، اے میرے حبیب، میں تمہارے ہر قسم کی حفاظت کروں گا، ہر شر سے آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، تو اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جادو ہو سکتا ہے یا ان کا جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ ایک ان کے غلام جو خواجہ معین الدین چشتی تھے، ان پر اثر نہیں ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے اثر ہو گیا؟ تو بہرحال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو کہ سلطان الہند ہیں، غریب نواز ہیں، اور انہوں نے اپنا مشن تعلیمات میں، شریعت، طریقت میں، معرفت میں، حقیقت میں، اور اللہ کے رسول کی دین کی اشاعت کی، اور آج بھی 811 سال ہو گئے ہیں، آج بھی ان کو اسی انداز سے اور پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مختصر سا ایک جائزہ ہم نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ میرا کہا ہوا آپ کا سنا ہوا اگر
میں نے سچ کہا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔